موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على الكفار والمكذبين سورة الأنبياء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإذا رآك الذين كفروا يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه إن يتخذونك إلا هزوا أي يستهزئون بك وينقصونك. اللہ پاک اپنے پاک نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جب کفار قریش آپ کو دیکھتے ہیں ابی جہل اور اس کی جماعت، وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور آپ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں احاد الذی یذکر آلہتکم یعنون احاد الذی یسب آلہتکم ویصفح احلامکم. پھر اشارے کر کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے جو تمہارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے اور تمہارے باپ دادے کو بے وقوف کہتا ہے. قال تعالی وہم بذکر الرحمن ہم کافرون. اصل وجہ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے اس کے پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. ای وہم کافرون باللہ وما ھذا یستہزئون برسول اللہ. اللہ کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں. کما قال فی الآیۃ الاخری وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. کہتے ہیں کہ اچھا بطور نعوذ باللہ استہزاء اسی کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. ان قاد یضلنا عن آلہتنا لولا صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اگر یہ تو ہمیں اپنے راستے سے، اپنے دین سے، اپنے معبودوں سے ہٹا دے گا اگر ہم نے اس کی بات مان لی. اور وسوف یعلمون، اور دیکھیں گے جب عذاب پھر ان کو پتہ لگے گا کہ کون گمراہ ہے اور کون حق والا ہے. اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ انسان جلدی میں پیدا کیا گیا، اس میں جلد بازی ہے. خلق الانسان من اجل کما قال فی الآیۃ الاخری وقال الانسان عجولا. اور ٹشو کہاں ہے، بے رومال کہاں ہے، ہر چیز بھول جاتے ہیں، کیا کرے آدمی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی اپنے معاملات میں جلد بازی چاہتا ہے. قال مجاہد خلق اللہ آدم بعد کل شیء من آخر النہار من یوم خلق الخلائق. اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دن کے آخری حصے میں. فلما احیا الروح عینیہ ولسانہ وراسہ ولم یبلغ اسفلہ. اب جب روح ان کی آنکھوں میں آ گیا، اوپر والے حصے میں آ گیا لیکن نیچے روح ابھی نہیں پہنچا تھا. قال یا رب استعجل بخلقی قبل غروب الشمس. کہ یا اللہ مجھے میری تخلیق کو مکمل کر دیں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی
لیکن چونکہ نیچے والے حصے میں ضرور ہی نہیں تھا تو اٹھ کیسے سکتے تھے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن علقمة بن وقاص الليثي النبي صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں پہلے دن جو ہیں دن کے اعتبار سے 10 دن ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی 10 راتیں آخر والی افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا، وفیہ ادخل الجنہ، اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل کیا، وفیہ اہبط منہا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا، وفیہ تقوم الساعہ، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، وفیہ ساعۃ لا یوافق عبد المؤمن یصلی، اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، اگر وہ گھڑی کسی بندے مومن کو آ گئی دعا مانگتے ہوئے، وقبض اصابعہ یقللھا وسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی تھوڑا سا مانگے گا تو وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، یاد رکھیں، بڑی وسیع ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو، توبہ کرتے رہو، اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے۔ اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں نا وہ انہیں سب کر لیے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو، وہ کراچی کا آدمی تھا، فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندا پانی اور سارا اس سمندر میں گرتا ہے، اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا کے لے جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی جو سب کے سب معاف ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اسی لیے حضرت تھانوی اپنے متعلقین کو فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے یہ نعرہ لگایا کرو کہ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، تو اللہ تو واسع المغفرہ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ معاف کر دیں تو اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اب وہ کب ہے اللہ نے چھپا لی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی سارے دن میں کسی وقت وہ گھڑی آنی ہے، اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی منظور ہو جائے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو 2 خطبے ہیں نا، ایک خطبہ دے کے امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اسی میں وہ گھڑی ہے۔ لیکن راجح اقوال علماء کے یہی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے، جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے، دیکھیں نا آدمی مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کبھی آن کال ہو تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے عصر سے لے کر مغرب تک باوضو بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، پھر تلاوت کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو گھڑی مل جائے گی۔ فقال عبداللہ بن السلام قد عرفت تلك الساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة
حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن سلام بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا اس وقت کا، یہ معنی ہے کہ دن کے آخری حصے میں وہ وقت ہے، چونکہ آدم کو اللہ نے آخر وقت میں پیدا فرمایا ہے نا۔ وَهِيَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ فِي آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ أُجْرَةِ الْإِنسَانِ هَا هُنَا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں انسان کے جلد باز ہونے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کافر استہزاء کرتے ہیں میرے مدنی پاک سے، تو دل میں خیال آتا ہے نا کہ ایسے بدبخت جو کافر بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے دشمن بھی ہیں، ہم ان سے انتقام جلدی لیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں انسان جو کہ جلد باز ہے نا، وہ ہر کام میں جلدی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ وہ کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی مہلت دیتا ہے، پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے، اولادیں بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے۔ فرمایا خلق الانسان من اجل انه تعالی یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته۔ اللہ پاک مہلت دیتے ہیں لیکن جب ظالم کو پکڑیں گے تو پھر اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اجل ثم یعجل، اللہ پہلے مہلت دیتے ہیں پھر پکڑیں گے تو جلدی سے پکڑ لیں گے۔ وینظر ثم لا یؤخر، مہلت دیتے ہیں لیکن پھر اس کو چھوڑ نہیں دیتے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي نِقَمِي وَحِكَمِي وَإِقْتِدَارِي عَلَىٰ مَنْ عَصَانِي۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرا پکڑ کیسی ہے، میرا اقتدار کیسی ہے، نافرمانوں کو میں کیسے عذاب دیتا ہوں۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جلدی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ أَيْضًا بِوُقُوعِ الْعَذَابِ بِهِمْ تَكْذِيبًا وَجُحُودًا وَكُفْرًا وَعِنَادًا وَاسْتِبْعَادًا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کافر یہ بدبخت جو ہیں یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کی کہ کب عذاب آئے گا، جی کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ۔ اس لیے کہ یہ چونکہ تکذیب ہے، یہ منکر ہیں، معاند ہیں، مستکبر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ رسول نہیں، اگر یقین ہو تو کون مانگ سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کب ہے وعدہ عذاب کا، کب آئے گی پکڑ؟ قال اللہ تعالی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم اے لو تیقنوا انہا واقعۃ بہم لا محالۃ ما استعجلوا۔ اللہ نے فرمایا اگر ان بدبختوں کو میرے فرمان پہ ایمان ہوتا، یقین ہوتا تو کبھی عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرتے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ حِينَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور یہ جانتے کہ وہ وقت آئے گا جب ان کو اوپر سے اور نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے، ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَقَالَ فِي هَٰذَا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور جب اس عذاب میں ہم ان کو پکڑیں گے نہ یہ اپنے چہرے کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشت کو بچا سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے جو ہیں وہ بھی گندھک کے ہوں گے، ادھر جہنم کی آگ اور ادھر گندھک۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ فَالْعَذَابُ مُحِيطٌ بِهِم مِّن جَمِيعِ جِهَاتِهِمْ، ہر طرف سے عذاب ان کو اپنی لپٹ میں لے لیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا نَاصِرٌ، کوئی ان کا مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا قیامت میں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کے سوا ان کو کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا اور وہ عذاب جب آئے گا بلتاتہم بغتتاً، فوراً آئے گا، ایتاتہم النار فجاتاً فتبہتہم ایتاتن تذعرہم، پھر حیران ہو جائیں گے۔ فَيَسْتَسْلِمُونَهَا حَيْ نَذْرُ مَا يَصْنَعُونَ، لیکن جب اللہ کے عذاب کی پکڑ آئے گی تو یہ فوراً پھر اپنے آپ کو پیش کریں گے، حیران کیا کریں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ عَلَيْهِمْ حِيلَةٌ فِي ذَلِكَ، اب اس عذاب کو ٹالنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ أَيْ لَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ سَاعَةً وَاحِدَةً بَلْ قَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ
فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يقرأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون يقول تعالى مصليا لرسوله صلى الله عليه وسلم أما أذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب. اب اللہ اپنے پاک نبی اپنے حبیب عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتی ہیں، چونکہ آپ کو تکلیف تو ہوتی تھی جب کافر انکار کرتے تھے کہ میرے محبوب آپ غم نہ کیا کریں، آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح استہزاء ہوتا تھا. پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، سب جو استہزاء کرتے تھے، یعنی من العذاب الذی کانوا یستبعدون، سمجھتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، لیکن آ گیا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے کتنے پیغمبر گزرے جن کی تکذیب کی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. یاد رکھو صبر کا لفظ جو ہے نا اس کے 3 معنی ہیں، یاد رکھ لیں. اصل میں صبر کہتی ہے منع، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے. صبر 3 موقع پہ ہوتا ہے. ایک تو اگر کوئی صدمہ آئے، مصیبت آئے، موت آئے، کوئی چیز آئے، اس وقت آدمی صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ صبر ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جن کو مصیبت آئے اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے و ہدایت. ایک تو صبر یہ ہے. اور ایک صبر ہوتا ہے عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے کہ امرأت العزیز باوجود ملکہ ہونے کے میک اپ سنگار سارے انتظام کر کے حضرت یوسف کو خود پکڑنا چاہتی ہے، لیکن صبر ہے. قال معاذ اللہ، خبردار مجھے اللہ کی پناہ، میں گناہ کروں. کیا کہہ رہی ہو؟ یہ صبر ہے کہ عورت خود دعوت دے رہی ہے، خود بلا رہی ہے، خود کشش پیدا کر رہی ہے، نہیں یہ حرام ہے، میں نہیں کر سکتا. اور دوسری 2 قسم ہو گئی، ایک مصیبت کے وقت، ایک گناہوں سے بچے. اور تیسری وقت کیا ہے؟ الصبر علی الطاعت، کہ اللہ کی طاعت پہ جمع رہے، کہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہی رہے، تہجد پڑھتا ہے پڑھتا ہی رہے، اس کو چھوڑے نہیں، یہ بھی صبر ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی صبر کریں. اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کی تکذیب کی گئی، ایذا دیا گیا. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، پھر ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس پیغمبروں کے احوال آئے ہیں. ثُمَّ ذَكَرَ نِعْمَتَهُ عَلَىٰ عَبِيدِهِ فِي حِفْظِهِ لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَلَاءَتِهِ وَحَرَاسَتِهِ لَهُمْ بِعَيْنِهِ الَّتِي لَا تَنَامُ. اب اللہ بتاتے ہیں اپنے بندوں کو کس طرح اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، رات میں دن میں، اور اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ ذات ایسی ہے جس کے لیے کبھی نیند بھی نہیں ہے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کون ہے جو دن رات میں تمہاری حفاظت کرتا ہے اللہ کے سوا؟ جاریۃ لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا، اے لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تبارک وتعالی بل هم عن ذکر ربهم معرضون لا يعترفون بنعمت اللہ علیہم واحسانہ الیہم. لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں. بل یعرضون عن آیاتہ وآلائہ. ثم قال ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ان کے پاس اور خدا ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ استفہام و انکار و تقریر و توبیخ، ای الہم آلہۃ تمنعهم وتقلاهم غیرنا. لیس الامر کما توہموا لا ولا کما زعموا، جیسا ان کا گمان ہے ہرگز نہیں کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا.
ولہذا قال لا يستطيعون نصر انفسهم اے هذه الآلهة التي يستندوا إليها غیر اللہ، یہ جو خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ولا هم منا يصحبون يجارون لا يصحبون من اللہ بخیر ولا هم منا يصحبون بهم يمنعون، نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اللہ کے عذاب سے روک سکتے ہیں، واللہ اعلم۔